میڈیا اطلاع کرے کہ اس کو اللہ کے جواب بھی دے رہا ہے. جو 48 گھنٹے میں بلا مبالغہ نام دینے کو تیار ہوں کہ 5 چینلوں میں جن میں سما چینل ہے، آپ کی مرضی آپ نام لے دیں، 48 گھنٹے مسلسل وہ نتیجے دکھا کر پوری دنیا کے اندر مدارس میں یہ تعارف کرایا گیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو اللہ کا دین نہ سکھائے. اگر وہ سکھائے گا تو ان کا وہی حال ہوگا جو سوراخ کوٹ کے ایک مدرسے کا، جس کو مدرسہ کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، اس کی وضاحت تو حضرت خود کریں گے، میں نہیں کرتا. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ آئے مدارس کا مثبت کتاب بھی دیکھیں. جامعہ ملیہ ہے، آ کر دیکھیں کیسا کام کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کتنے ممالک کے طلبا پڑھ رہے ہیں. ایک طالب علم اللہ کی قسم کھا کے دیکھو پورے پاکستان کے سبھی ہیں. امریکہ کے اندر سری لنکا کا واقعہ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب نے مجھے سنایا کہ میں سری لنکا گیا تو وہاں دیکھا کہ سری لنکا والوں نے پاکستانی سبھی کو بلایا اور کسی اور سبھی کو نہیں بلایا. ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا پاکستان کا ہم پر احسان ہے کہ آج وہاں کے طلبا جو پڑھے ہوئے جو ہیں ہمیں دین سکھا رہے ہیں. ابھی میں نے یہاں کمبوڈیا کے طلبا آئے ہیں، 3 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہے اور ان 3 لاکھ کے اندر صرف 13 طالب علم آئے ہیں اور پورے ملک کے اندر 2 عالم ہیں، وہ بھی ملیہ سے گئے اور ان کو دین سکھا رہے ہیں. اس زبان کے اندر ابھی تک نماز کا ترجمہ بھی نہیں آیا. مدارس اتنا مثبت کام کر رہے ہیں، خدا رہا مثبت کام کو دکھائے. اب میں آپ کے درمیان حائل نہیں ہوتا، مولانا حمید علی صاحب آپ کے سامنے پریس کانفرنس شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت اور مظفر آباد تک دینی مدارس کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم ہے اور یہ دینی مدارس اسلامی علوم کی حفاظت و اشاعت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. یہ دین اسلام کے مضبوط قلعے ہیں. مسلمانوں کی بقا اسلام سے ہے اور اسلام کی بقا دینی مدارس سے ہے. دینی مدارس نہ صرف یہ کہ سوسائٹی کو دینی رہنمائی مہیا کرتے ہیں، بلکہ معاشرے کے لیے مثالی افراد تیار کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. پاکستان میں براہ راست اسلام کو گالی نہیں دی جا سکتی، اسلام کو برا نہیں کہا جا سکتا. اس کے لیے اسلام کے مراکز کو برا کہا جاتا ہے تاکہ عوام کا رشتہ علماء سے ٹوٹ جائے، کمزور ہو جائے. لیکن اس طرح کی سازش نہ پہلے کامیاب ہوئی نہ آئندہ ہوگی. ہم دینی مدارس کی عظمت، حرمت اور تقدس کو ہر قیمت پر برقرار رکھیں گے. ہم جانتے ہیں کہ اسلام دشمن قوتیں ایک منظم منصوبے کے تحت بہت بڑی رقم خرچ کر رہے ہیں پاکستان میں دینی مدارس کے کردار کو ختم کرنے کے لیے.
لیکن ان کا یہ منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جہاں تک سہراب گوٹ کراچی کے واقعے کا تعلق ہے، ہماری معلومات کے مطابق وہ مدرسہ نہیں، اسے مدرسہ نہ کہا جائے، وہ انسداد منشیات بحالی سینٹر تھا، جہاں ہر عمر کے لوگ تھے۔ 8-10 سال کی عمر سے لے کر 60 سال تک کے لوگ تھے، منشیات کے عادی لوگ تھے، نشہ کرتے تھے، اور ان کے پاؤں میں زنجیریں یا تشدد خود ان کے والدین کے اصرار پر ہوتا تھا، اور ان کے والدین خود زنجیریں اور تالے لا کر سنا متعلقہ ادارے کو دیتے تھے۔ اسے مدرسے کا نام دیا گیا، جبکہ اس کا وفاق المدارس سے یا پاکستان میں موجود کسی بھی تنظیم یا وفاق جو مدارس کے نیٹ ورک ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ اس کی رجسٹریشن نہیں ہو۔ ہم اس بات کی قطعاً تائید نہیں کرتے بلکہ اس کی مخالفت اور مذمت کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے تشدد کیا جائے۔ اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور وقتاً فوقتاً وفاق المدارس اپنے نیٹ ورک میں شامل تقریباً 15,000 مدارس کو یہ ہدایات دیتا رہتا ہے کہ مار سے گریز کیا جائے، پیار سے پڑھایا جائے، ترغیب اور شوق سے تعلیم دی جائے۔ تحریری اور زبانی طور پر ہم یہ ہدایات وقفے وقفے سے دیتے ہیں، اپنے اساتذہ کی ٹریننگ ورکشاپ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم خواہ کوئی بھی سینٹر ہو، کوئی بھی ادارہ ہو جہاں اس طرح پر زنجیریں ہوں، تشدد ہو، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کی آزادانہ تحقیق کا مطالبہ کرتے ہیں، تمام ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس واقعے کی آڑ میں دینی مدارس کے خلاف جو منفی پراپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے، اس کی پرزور ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ فوراً بند کیا جائے، یہ دین دشمنی ہے، یہ حقائق کا منہ چڑھانے کے مترادف ہے۔ اور میں چیلنج دیتا ہوں اس میڈیا کو جس نے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی مہم چلائی کہ وہ میرے ساتھ چلیں، کراچی شہر میں چلے، اور کراچی میں موجود سینکڑوں مدرسے جس میں ہزاروں طالب علم پڑھتے ہیں، میں ان کو دکھاتا ہوں، مجھے ایک زنجیر دکھائیں۔ میں پورے پاکستان کے مدارس کے سروے کی ان کو دعوت دیتا ہوں، اور ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے مدارس میں قطعاً اس طرح کی تشدد کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ نہیں ہے جو تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ چند روز قبل حکومتی ٹیم میرے پاس آئی
جو اس بات پر سروے کر رہی تھی کہ تعلیمی اداروں میں بچوں کو مارنے کا تناسب کیا ہے، تو اس سرکاری ٹیم نے مجھ سے کہا کہ ہمارے سروے سے پہلے یہ خیال تھا کہ مدارس میں بچوں کو زیادہ مارا جاتا ہے اور اسکولز وغیرہ میں کم، لیکن سروے کے بعد ہمارے سامنے نتیجہ آیا اور ہم حیران ہوئے کہ سرکاری اور پرائیویٹ جنرل تعلیم کے اداروں میں اسکولز میں مار کا تناسب زیادہ ہے، مدارس میں کم ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دینی مدارس کی خدمات، ان کی عظمت اور تقدس کو عوام تک پہنچانے کے لیے پورے ملک میں مہم چلائیں گے، اور اس کا آغاز ہم 23 دسمبر کو جمعۃ المبارک سے کر رہے ہیں۔ وفاق المدارس عربیہ پاکستان پورے ملک میں ہدایات جاری کر رہا ہے، اور ہم 23 دسمبر بروز جمعۃ المبارک یوم عظمت مدارس اور یوم خدمات مدارس کے طور پر منائیں گے، اور ہر مسجد سے اس کے اوپر آواز بلند ہوگی کہ ان دینی مدارس نے کیا خدمات سر انجام دی اور یہ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کے کیا پس پردہ سازشیں ہیں اور کون کون اس کے اعلی کار ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ بے نقاب کریں گے۔ اول تو وہ سہراب کوٹ کا مدرسہ ہی نہیں، ہم اس کو مدرسہ ہی نہیں مانتے، وہ مدرسہ ہوتا تو ہمارے کسی نہ کسی نیٹ ورک سے قائم وابستہ ہوتا، اور اگر بالفرض والمحال وہ مدرسہ بھی ہے تو کیا ایک مدرسے پر ہزاروں مدارس کو قیاس کیا جا سکتا ہے؟ اگر مثال کے طور پر 1000 میں ایک ادارہ ایسا ہو تو 999 پر بھی آپ وہی فیصلہ لگائیں گے، یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار وہ والدین ہیں، اس کے ذمہ دار وہ ادارے کے لوگ ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری حکومت پر ہے۔ بروقت کیوں نہیں ایسے اداروں کے خلاف کارروائی کرتی؟ ایسے ادارے قائم کیسے ہو جاتے ہیں؟ اور ہماری علم میں یہ بھی لایا گیا ہے کہ بہت سے اور بھی ایسے سینٹرز ہیں، حکومت خانے ہیں، جہاں جاگیردار سرمایہ دار بھی مردوں عورتوں پر تشدد کرتے ہیں۔ پورے ملک کا اگر سروے کیا جائے تو صحیح صورتحال سامنے آ جائے۔ ہم نے حکومت سے بارہا مطالبہ کیا کہ قانونی طور پر یہ طے ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی بھی مدرسہ نہ قائم ہوگا نہ قائم رہ سکے گا اگر وہ دینی مدارس کے 5 وفاقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایفیلیشن نہیں اختیار کرے۔ اگر قانونی طور پر یہ پابندی لگا دی جائے کہ ہر مدرسے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ملک میں موجود 5 وفاق اور تنظیمات مدارس میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنی رجسٹریشن کرائے، تو اس صورت میں ان کا چیک بھی ہوگا اور ان کی نگرانی بھی ہوگی۔ ہم دینی مدارس کا تحفظ اسلام کا تحفظ سمجھتے ہیں، ہم دینی مدارس کا تحفظ پاکستان کا تحفظ سمجھتے ہیں۔ کل تک یہ کہا جاتا تھا کہ دینی مدارس دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مراکز ہیں اور ان کے ذمہ داران دہشت گرد ہیں۔ جو الزام ہم پر لگتا تھا آج وہی الزام اس سے زیادہ شدت کے ساتھ ہماری فوج پر لگایا جا رہا ہے۔
الزام لگانے والا بھی ایک ہی ہے اور الزام بھی ایک ہی ہے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج کے القاعدہ اور طالبان سے رابطے ہیں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ اسامہ کو اعتبار میں فوج نے رکھا ہوا تھا۔ آج کہا جا رہا ہے کہ جنرل کیانی اور شجاع پاشا کے دہشت گردوں سے مناسب اور رابطے ہیں۔ اگر فوج اور آرمی اور ان اداروں پر الزام لگانے والا الزام غلط ہے اور ہماری نظر میں یقیناً غلط ہے تو مدارس پر بھی یہ الزام غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان الزاموں کا مقصد پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنا اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ حال ہی میں ڈیفنس سوسائٹی کراچی میں DHA کی طرف سے وہاں ڈیفنس میں قائم مدارس کو نوٹس دیا گیا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر وہاں پر رہائشی طلباء کو نکالیں۔ یہ نوٹس فوراً واپس لیا جائے۔ ڈیفنس سوسائٹی میں بھی مسلمان رہتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بھی اسلامی تعلیم کی ضرورت ہے، اور اگر وہاں پر کوئی مدارس میں ہاسٹل ہیں تو وہ پاکستان کے تمام شہروں کی کالونیوں میں اس طرح کے مدارس اور تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نمائش جرنگی کراچی میں 1 محرم کو جو مسجد باب الرحمت اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر پر حملہ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، وہاں جو نقصان کیا گیا اس کے ذمہ داروں کو تاحال گرفتار نہیں کیا گیا، نہ ان کے نقصان کی تلافی ہوئی۔ جلد از جلد اس نقصان کی تلافی کی جائے، ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ہم نے ان تمام صورتحال پر غور کرنے کے لیے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اور یہ اجلاس انشاءاللہ 19 دسمبر کو اسلام آباد میں ہوگا، اور ہم اپنے لائحہ عمل کا اعلان 19 دسمبر کو اسلام آباد میں کریں گے۔ مدارس کو یتیم اور لاوارث نہ سمجھا جائے۔ اور میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست کروں گا، خاص طور پر ان میڈیا سے جو دانستہ یا نادانستہ ایک واقعے کو آر بنیاد بنا کر مدارس کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، وہ ملک و قوم کی خدمت نہیں کر رہے۔ وہ اپنی اس مہم کو بند کر دیں۔ کوئی سوال آپ حضرات کریں سر؟ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوراخ بورڈ والا کیس ہے، یہ کیا میڈیا نے ایک سازش کریٹ کی ہے آپ لوگوں کے خلاف یا مدارس کے خلاف آپ کے؟ میں اس کو جو اس کے بعد جس انداز سے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور جس طرح ایک مدرسے کو بار بار پیش کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، میں اس کو ایک سازش اور منصوبے کا حصہ سمجھتا ہوں۔ ایک یونیورسٹی نے کہ طلباء نے سارا ریکارڈ چلا دیا، اس کو میڈیا بعد میں کیوں نہیں دکھانا؟ یونیورسٹی کی بات ہے۔ ابھی راولپنڈی میں تمام کالجز کے لڑکوں نے وہاں کا بورڈ چلا دیا ہے، تعلیمی بورڈ، امتحانی بورڈ تھا، اس کی بلڈنگ کو آگ لگا دی ہے۔ یونیورسٹیوں میں روزانہ طلباء ایک دوسرے کو مارتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، استادوں کی پٹائیاں ہوتی ہیں، اور مدارس میں کبھی نہیں سنا کہ اساتذہ کی پٹائی جو طلباء نے ایک دوسرے کو مارا ہو۔ آخر میڈیا اس میں کیوں آپ ہے؟ یہ کیوں نہیں دکھا؟
مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے، آپ نے میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا، اصل جو صورتحال ہے وہ ذمہ دار جو ہے حکومت اور پولیس ہے. پولیس آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، پولیس کہتی ہے کہ یہ جو ہے یہاں دہشت گرد جو ہے ٹریننگ لیتے ہیں، یہاں پہ جو ہے منشیات کا استعمال ہوتا ہے، یہاں بچوں کو تربیت دی جاتی ہے، معصوم بچوں کو لا کے ٹریننگ دی جاتی ہے، زنجیروں میں جھگڑا جاتا ہے. یہ پولیس بتاتی ہے، میڈیا کے لوگ نہیں بتاتے، صرف کیمرہ جو ہے اسے دکھاتا ہے، جو پہلے سے جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے، اس میں دکھایا جاتا ہے. That's all. میرے پیارے، اگر بات اس حد تک ہوتی تو کوئی گلہ پیدا نہ ہوتا. کیا آپ ایک واقعے کو رپورٹ کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی آڑ میں مہم چلائی جائے، مدرسے بند ہونے چاہیے، مدرسوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، مدرسے اس طرح ہیں، سارے مدرسوں میں زنجیریں ہیں، آپ مجھے بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ کیا آپ کا ضمیر دل اس بات پر مطمئن ہوگا کہ اس ایک واقعے کی آڑ میں آپ میرے ساتھ ابھی چلے. کراچی میں بڑے بڑے مدرسے ہیں، میں آپ کو لے جاتا ہوں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوریا، آپ کی ناک کے نیچے بنوریا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میرے بغیر چلیں، دارالعلوم جائیں، جامعہ فاروقیہ جائیں، بے شمار مدارس ہیں. ایک بچہ مجھے دکھا دیں اس کے پاؤں میں زنجیر ہو، اس کو تشدد سے پڑھائی تعلیم دی جا رہی ہو. تو میڈیا نے اس واقعے کی آڑ میں جو مدارس کے خلاف مہم چلائی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک اسکول ماسٹر کا مکان ہے میاں چنو میں اور اس سے دھماکہ خیز مواد نکلتا ہے، اس مکان کو مدرسہ کہہ دیا جاتا ہے. جناب ڈیرہ غازی خان کے ایک علاقے کے اندر ایک اسلحہ فروشی ناجائز اسلحے کا اڈا ہے اور وہاں پر کوئی پکڑا جاتا ہے ناجائز اسلحہ، اور جو سمنگ کا اڈا تھا اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ مدرسہ ہے. مجھے بتائیے آخر ہم بھی تو انسان ہیں. اگر یہ واقعہ رپورٹ ہو کہ یہاں سے یہ پکڑے گئے، زنجیریں تھی، ان کو تشدد، یہاں دہشت گرد ہے، ضرور کارروائی کریں، اس کے لیے ہمارے دو لفظ بھی تائید کے نہیں ہیں. لیکن اگر اس کی آڑ میں یہ پیش کیا جائے کہ تمام مدرسوں میں ایسے ہوتا ہے، مدرسے بند کر دینے چاہیے، مدرسوں میں تعلیم غلط دی جاتی ہے، تشدد کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کو ہم دین دشمنی سمجھتے ہیں، غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کا پروگرام سمجھتے ہیں. ہم اس کو غیر ملکی آقاؤں کے پیسوں پر پاکستان کے مفاد کے خلاف مہم سمجھتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس کس کو کتنے پیسے کہاں سے مل رہے ہیں.